حسد کے درجات عرض کرنی ہے اور چند جملے پھر حسد کے علاج کے سلسلے میں۔ حسد کی تعریف ہوئی زوال نعمت کی آرزو، اور حسد کی اصلیت کو بیان کیا ایمان کی کمزوری اور خدا کی تقسیم پہ ناراضگی اور حکمت الہی کے تقاضوں کے خلاف مثلا انسان کا احتجاج حسد کی یہ ہے۔ اور حسد کے بارے میں عرض کیا کہ حسد انسان کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ مادی نقصانات جسمانی بھی ہے، اور باقی جو ہے غیر جسمانی بیماری بھی جو ہے ہوتی ہے، نقصانات بھی ہیں۔ جسم کو بھی نقصان پہنچوں کہ ہمیشہ وہ غم میں ہے، تکلیف میں ہے، اور کبھی زوال نعمت کے لیے اقدامات کرتے ہیں تو مال و دولت بھی خرچ لیتے ہیں، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، تو مالی نقصان بھی ہے اور جسمانی طور پر بھی نقصان جان کے لیے بھی ہے۔ معنوی طور پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کبھی ختم ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے، عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو یہ معنوی نقصانات۔ اب آتے ہیں اس کے درجات۔ علماء علم اخلاق نے حسد کے مختلف درجات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 2 درجات مکمل اور نمایاں ہیں اور ممتاز درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ حسد جو انسان کے دل اور روح کی گہرائی میں پنہاں ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، اور انسان آسانی سے اس پر قابو رکھ لیتا ہے تاکہ اس کے اثرات انسان کے قول و فعل میں ظاہر نہ ہوں۔ دل میں ہے، روح میں ہے، پوشیدہ ہے، لیکن انسان نہ باتوں میں اظہار کرتا ہے نہ عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے، یعنی حسد کے اثرات کو ظاہر ہونے نہیں دیتے، یعنی حسد کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، دل میں ہے، تکلیف ہے، لیکن باہر اظہار ہونے نہیں دیتا۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر حسد کی حالت ایسی ہو کہ اس پر انسان قابو نہیں کر سکتا، اور اس کے اثرات اس کے قول و فعل سے ظاہر ہو جاتے ہیں، باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سب یا اکثر لوگوں سے باطن میں حسد، اکثر لوگوں کے باطن میں حسد ہوتا ہے۔ بہت سارے افراد ہیں جن کے باطن میں حسد موجود ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کے اثرات قول اور فعل میں ظاہر نہ ہوں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اندر ہے لیکن آپ اس کے مطابق نہ بات کرتے ہیں اس حسد کی وجہ سے، نہ اس حسد کی وجہ سے کوئی اقدام کرتے ہیں، تو جب تک آپ اقدام نہیں کرتے اس وقت تک وہ آپ کے لیے گناہ شمار نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ بد اخلاقی ہے، اگرچہ آپ کی روح اور آپ کا جسم تکلیف میں ہے، لیکن گناہ نہیں لکھا جائے گا چونکہ آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس بارے میں حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث لا ینجو منہن احد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ الظن، ایک بدگمانی ہے، اور والطیرہ، والحسد، وہم اور حسد، وَسَأُحَدِّثُكُمْ بِالْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں اس سے نجات کی راہ بتاتا ہوں۔ بدگمانی جو ہے اور حسد جو ہے اور وہم وغیرہ، ان سے کوئی خارج نہیں ہو سکتا، لیکن میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں اس سے نجات کی راہ۔ اذا ظننت فلا تحقق، جب تم کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاؤ تو اس کو جامع عمل جامع عمل پہنانے کی کوشش نہ کرنا۔ کسی کے بارے میں جب بدگمانی ہے اسے جامع عمل نہ پہنائیں، یقین نہ کریں۔ ابھی کسی کے بارے، آپ کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ ایسا شخص ہے، ابھی آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، تو اسے یقین نہ کریں، یہ میں نے جو سوچا ہے غلط ہے، چونکہ کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے، اور لوگوں کی باتیں دلیل نہیں ہوتی۔ اذا ظننت فلا تحقق، جب کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاؤ تو اسے عملی جامہ نہ پہنانا۔ واذا تطیرت فامض، اور جب کبھی وہم میں گرفتار ہو جاؤ تو اس کی طرف توجہ نہ دو۔ واذا حسدت فلا تبغ، واذا تطیرت فلا تمض، واذا حسدت فلا تبغ، جب کبھی حسد میں مبتلا ہو جاؤ
تو ظلم نہ کرو، بغاوت نہ کرو، سرکشی نہ کرو. کسی کے بارے میں حسد کے شکار ہو جائیں تو عملی جامہ نہ پہنائیں. بے شک آپ کی روح تکلیف میں ہوگی، برداشت کریں، تو اپنے قول اور فعل سے اظہار نہ کریں یا کوئی اقدام نہ کریں کہ جس شخص کے بارے میں حسد ہے اس کی نعمتوں کو زائل کرنے کے لیے، نابود کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کریں. تو یہ راہ نجات ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ فرمایا قل من ینجو منہن، بہت سے کم افراد ہیں جو حسد سے اور ان تینوں چیزوں سے، بدگمانی، حسد وغیرہ سے اور وہم وغیرہ سے نجات حاصل کرتے ہیں. بہت کم لوگ نجات حاصل کر سکتے ہیں، اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اس تعبیر سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عمومی اور ہمگیر حکم نہیں ہے. اس کا اطلاق انبیاء اور اولیاء پہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ان کا باطن حسد سے پاک نہ ہو تو ان اعلیٰ مقامات پر فائز نہیں ہو سکتے. وہ تو پاک ہیں ہر چیز سے، لیکن عموماً عام انسان جو ہے اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے مگر خاص افراد. بنابراین جس حدیث میں کہا گیا کوئی شخص حسد سے محفوظ نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ انبیاء، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو حاسدوں کے حسد کا نشانہ نہ ہو، حتیٰ کہ انبیاء کے بھی حاسد ہوتے ہیں. یعنی حسد سے نجات انبیاء بھی، چونکہ انبیاء محسود ہوتے ہیں، البتہ نہ حاسد. حسد سے کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا، یعنی یا حاسد ہوں گے یا محسود. یا لوگ مثلا انبیاء محسود ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں حسد کرتے ہیں کہ یہ ایسے معجزات کیوں دکھاتے ہیں، ان کی کرامت ایسی کیوں ہے، ان کے باتوں میں ایسا اثر کیوں ہے، مثلا پیغمبر اسلام کے بارے میں، ان کی قرات کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ان کے فتوحات کے بارے میں لوگ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں حسد کی وجہ سے. تو انبیاء بھی محسود واقع ہوتے ہیں، لیکن باقی عوام یا حاسد ہیں یا محسود ہیں. حسد میں زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں اور محسود بھی واقع ہو جاتے ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی حسد سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، یعنی یا اگر آپ حاسد ہیں یا نہیں ہے پھر محسود ہیں، پھر لوگ آپ کے بارے میں حسد کریں گے. معنی یہ. بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسد اخلاقی رذائل میں سے، برے اخلاق میں سے، خواہ عملی طور پر اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، اگر دل میں پوشیدہ ہو پھر بھی رذائل اخلاقی میں سے، اخلاق رذیلہ ہے، بری صفت ہے. بحث صرف اس میں ہے کہ اگر وہ عملی شکل اختیار نہ کرے تو گناہ ہے یا نہیں ہے. عرض کیا کہ اگر آپ اقدام نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اندر بیماری تو ہے. بظاہر ایسی صورت میں اس کے گناہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اندر پوشیدہ ہو تو گناہ نہیں ہے. اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال ایک بری صفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علامہ نراقی نے معراج السعادہ میں فرمایا اگر حسد انسان کو برے اعمال پر مائل کرے، مثلا غیبت پہ مائل کرے، مثلا تہمت پہ مائل کرے، مثلا نفرت پہ مائل کر دے، حسد کی وجہ سے آپ اس کے مثلا شادی میں نہیں جاتے، حسد کی وجہ سے آپ ان کے مثلا غم میں شریک نہیں ہوتے، مثلا آپ ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتی، نفرتیں. تو اگر حسد انسان کو برے اعمال پہ مائل کرے اور وہ غیبت و بدگوئی کا مرتکب ہو جائے تو یقیناً اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. یہ بدگوئی گناہ کا ارتکاب ہے، یہ غیبت، تہمت وغیرہ. لیکن اگر وہ زبان پہ قابو رکھے اور اپنے قول و فعل سے حسد کو ظاہر نہ ہونے دے، لیکن باطن میں محسود کی نعمت کے زوال کا آرزو مند ہو اور اسے نقصان پہنچانے کا خواہش مند ہو اور اس بات کو برا بھی نہ جانتا ہو تو اس صورت میں وہ گناہ کار بھی ہے. تو اگر حسد کو قابو میں رکھیں گناہ نہیں ہے، اگر بے قابو ہو جائے، آرزو زوال نعمت کی اور پھر نقصان پہنچانے کا خواہش مند اور اسے اچھا بھی سمجھتا ہو، یہ چیزیں پھر اعمال قلبی ہے اور پھر انسان گناہ کار بھی ہو جاتا ہے. لیکن بظاہر دوسری قسم کے حسد کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اس طرح حسد کا عدم ظہور بھی دو اقسام میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک وہ جس پر حاسد کو افسوس ہوتا ہے، حسد ہے لیکن افسوس ہے کاش کہ میرے دل میں حسد نہ ہوتا، حسد ہے اور وہ اسے برا بھی سمجھتا ہے کہ بہت بری صفت جو میرے اندر ہے. جیسے سگریٹ پینے والے، دو قسم کے، ایک برا سمجھتا ہے
اور خود بھی نالاں ہیں لیکن مجبوراً پیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے خوشحال بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، یعنی اچھا بھی سمجھتا ہے. تو حسد بھی اسی طرح سے کچھ لوگوں میں ہے اور ان کے اندر ہے، اور جانتے بھی ہیں کہ ہے، اور خود کو بھی افسوس ہے کاش کہ میں پاک ہوں. جیسے بہت سارے لوگ آرزو کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم بہت اچھے انسان بن جائیں، یہ برائیاں جو ہمارے اندر ہے کاش کہ ختم ہو جائیں. یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ انسان میں برائی ہو اور اس برائی کے بارے میں انسان آگاہ ہو اور اس برائی سے نفرت بھی کرتا ہو، اور مثلا کبھی پھر آپ دعا بھی کریں گے کہ اس سے نجات مل جائے. تو یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ پھر انسان کو ایسی روحانی بیماریوں سے نجات بھی مل سکتی ہے. لیکن بعض لوگ حسد رکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کو فخر بھی سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق اقدام بھی کرتے ہیں، پھر دوسروں کی نعمتیں نابود کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہیں. تو دل بھی ان کا بیمار ہے، برائی بھی ان کے اندر ہے، دل بھی گناہ کار ہے، اور جو ہے گناہ کا اظہار بھی کرتا ہے. تو یہ دو حالتیں ہوتی ہیں.